اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں، یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھیں، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھیں، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھیں، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے، اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا، بتاؤ تو میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی، مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں،
आवारा भेड़ों को देखिए, आज मुझे कहना पड़ रहा आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूं, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना। आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइस अंता या रजुल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइस अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा? अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, लेडीज को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो ब्लड आता है, तो हजरत उमर ने उस आदमी से कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो क्या इधर उधर देखने लगा है, किससे कह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? यहां तो कोई औरत नहीं जा रही है। कहा कि अंता कह रहा हूं तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूं, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे? कहता मुझे? कहा? तेरे बारे में पूछ रहा हूं। मुस्कुरा के कहता है, आपका दिमाग सही है। हल यही जुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी ना दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तुझे महीना आ रहा हो। कहने लगा, नहीं नहीं ठीक है। उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम जी बिस्किन, छुरी लाओ। आए हाय हाय, कहा छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को यह परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा जो टखने से नीचे है। कहा मैं घर जाके खुद काट लूंगा, आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो पहले अपने हाथ से दूर करो। जब हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास हाथ से दूर करने की ताकत है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा, वरना कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इधर आ, काट दिया पैजामा, यहां तक काट दिया, सूफी बना दिया। ले, जिस बुराई को अपनी आंखों से देखा अपने हाथ से दूर कर दिया। क्या समाज हमें इस बात की इजाजत देगा? समाज जलसे की इजाजत दे देगा, स्टेज बना देगा, मौलाना साहब बोल लो, जो मन में आए बोल दो, यहां कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सिर्फ इसी 1.5 घंटे और 2 घंटे तक आपकी हम सुन लेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि नेकियां 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 नेकियां, ये नहीं कहा, लेकिन बुराइयों के सिलसिले में इतना जोर दिया कि बुराइयों से रुको। हाथ से दूर करने की ताकत हो तो हाथ से करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और जबान से भी दूर करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। आज शराब के कितने अड्डों को तुम रोक सकते, ठीक है, दूसरों की आप नहीं कर सकते हो, अपने घर की बुराई तो रोक सकते हो। अपने घर की बुराई, आपके घर में आपका बच्चा 12 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, एंड्रॉयड मोबाइल, फेसबुक और मैसेंजर और यूट्यूब पे लगा हुआ है, कितना आपने अपने घर की इस बुराई को रोका है। आपकी बेटी 18 साल 20 साल की हो चुकी है, एंड्रॉयड मोबाइल चला रही है, आपने अपनी बेटी के ऊपर कितनी निगरानी रखी है? फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अपने स्कूल के दोस्तों और सहेलियों से बातें भी कर रही है, आपने कितनी निगरानी की है अपनी बेटी पर? छोड़ दो, बारात
400-500 آدمیوں کی. یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں. برا لگتا ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی ہاں جب تم کھانا کھانے جاتے ہو لڑکی والے کے گھر دخل سارقن و خرج سارقن، چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو. کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے بتاؤ تو. میری بیٹی ہے جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے. داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیز کے اوپر نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی ہے. شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو، کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے. ولیمہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا، بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے. ولیمہ کر نہ 500 نہیں 1000 کو بلا. ایک دن ولیمہ کر، دوسرے دن بھی کر، 20 دن ولیمہ کر، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے. تجھے خوشیاں کر لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن. لڑکی والے نے 18 سال 20 سال پال پوس کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی، بہت بڑا کام کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی دے دی. لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں، 400 جائیں، یہ چور جائیں. ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں جا گئے، ہاں بیٹھ گئے. معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا. کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں. جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا. ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا. یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے. مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی، جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنو، موٹر آئٹم 1-2 کم کر لینا جہیز میں چلے گا لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہا نا ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا. یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں، سب مٹن رہنا چاہیے، چکن بھی پولٹری والا نہیں، دیشی رہنا چاہیے. یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی سٹائل ہے، انٹرنیشنل سٹائل. اور جو یہ کہتا ہے تو کتنا بڑا امیر بنا ہو چاہے کتنا ساہوکار، مولوی جرجیز کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. جا، برا لگتا ہے تو لگتا رہے. تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ. کیا کرے گا تو میرا کر لے. لڑکی والے پر بوجھ بنے گا، لڑکی والے کے ہاں کھانا کھائے گا، لڑکی والے کے ہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا. لڑکی والے کے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے. اس چیز کو ختم کریے سماج سے. اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے، کون بائک دے دینا، میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا. ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا. دروازے پر جرجیز کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے. ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا، آنکھوں سے اندھا کمانے کے لائق نہیں ہے. ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں، یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہیں. دونوں ہاتھوں سے مضبوط، ہٹا کھٹا، موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد اور اپنے لڑکے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اندھا لنگڑا لولا جو اللہ کے نام پہ 10-20 روپے مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ بائک مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ مولوی جرجیز کی نظر میں انٹرنیشنل بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگ رہا ہے. تو انٹرنیشنل بھکاری ہے بے ایمان کمینے. تو اس بھکاری سے بڑا ہے جو لنگڑا اور لولا اور اندھا اور اپاہج ہے. تو اس بھکاری سے بڑا ہے، تو انٹرنیشنل بھکاری ہے. شرم آنی چاہیے، شرم. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک چیز پر. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا ہے.
اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی، اور آج میری چارپائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی. مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی، اپنی چارپائی کی کچر مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی. یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے. یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں. پوچھا امیر المومنین نے، عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے. وہ مجھے کیسے جانتی، مجھے نہیں معلوم. جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی. ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ مکالا کرتی. اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا. جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت، نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی، کون نظر؟ نہیں، میں نہیں جانتی. حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا، کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی. جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی، بتا رہی ہوں. کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی، بتا رہی ہوں. پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے. میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے. تو کہا، یہ بتاؤ، نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے، امیر المومنین، ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں. جب وہ امامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں، اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا. آپ نے کہا، جاؤ. اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا. نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے، امیر المومنین نے کہا، آئے نضر، پگڑی اتارو. نضر ابن حارث نے جب امامہ اتارا، پگڑی اتاری، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں. یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، لیکن آگے کے بال آپ، یہ زلفیں جو ہوتی نا، کبھی دیکھا، کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام، سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے، یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہے. قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. پیشانی، ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے، پکڑ جائے گا؟
نہیں. تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال، یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے. ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا. ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں. اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو، کس کے بال ابو جہل کی طرح. سوچ لو. تو نضر ابن حارث کے جب بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے، اے نضر ابن حارث، تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تمہارے آگے کے یہ ہپی کٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں، اپنے قابو کھونے لگی ہیں. ادھر آؤ. نضر ابن حارث کو بٹھایا، پھر ایک باربر کو، ایک نائی کو بلایا، حجام کو بلایا، اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے، گنجا کر دیا، ٹکلا. کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں. بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم. نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فضا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ اب امامہ باندھ دیا. خدا کی قدرت دیکھو. پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے، بال کاٹنے کے بعد، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے. اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی، بال کٹنے کے بعد، امامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگی. حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا، الٹا ہو گیا. میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا. پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی، اب تو 10 مرنے لگی. تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی. تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا، تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں. کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے، ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے. وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے. نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا اور ذمہ داری دے دی کہ اتنے مہینے میں، اتنے دن میں اتنا کام، اتنا دعوت، اتنی تبلیغ کر کے اور پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھیجو. جب دن بھر کام ہی میں رہو گے اور پھر یہ عیسائی ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان سمجھ کر تم سے پیار ہی نہ کریں، اس لیے تم ان سے دور رہنا اور تم بھی اور ان کے فتنے میں مت آنا. تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر یہ کرتے تھے، ایک کے بڑے بال دیکھے تو اس کو بھی کاٹ ڈالے. ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے، سرپنچ صاحب آ جائیں، صاحب تیرا لڑکا اس لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں کیا ہو؟ 2 لاکھ روپے جرمانہ دو، اس کی لڑکی کی زندگی بیکار ہو گئی، بیچاری بدنام ہو گئی، یا اس لڑکے کے ساتھ اب نکاح کرو، چلو یا تو نکاح کروا دیا جائے گا یا جرمانہ متعین کر دیا جائے گا. جس طرح لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے اس کی پنچایت تم بٹھا دیتے ہو. سماج کے اندر کسی کے آگے کے بڑے بال ہیں، کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں. شراب کوئی پیتا ہے سماج کے اندر، کبھی پنچایت بٹھائی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ، مسجدوں کے سامنے چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان پنچوں نے کبھی بیٹھ کر ان بے نمازیوں کے لیے کوئی میٹنگ کی ہے؟ نہیں. میرے بھائیوں، سماج کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا.